یہ تو بہت برا ہوا باس، ہم اس لڑکی کے ذریعے اس کے ساتھیوں کے ٹھکانوں تک پہنچ سکتے تھے، لیکن آپ، جوزف نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، تم اس کی لاش برقی بٹی میں جلا دو اور ممبران کو کٹ لگا کر ہوش میں لاؤ۔ اب مجھے اس آپریٹرس مشین کو دانش منزل لے جانا پڑے گا تاکہ اسے پوری طرح چیک کیا جا سکے۔ شاید اس آپریٹرس مشین کے کمپیوٹرائز سسٹم سے پتہ چل جائے کہ اسے کہاں سے بھیجا گیا تھا، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا تو جوزف نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران واپس کنٹرول روم میں آیا اور اس نے وہاں سے آپریٹرس مشین اٹھائی اور پھر وہ تیز سے چلتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ رانا ہاؤس سے نکل کر دانش منزل کی طرف اڑا جا رہا تھا۔ دانش منزل میں پہنچنے میں اسے زیادہ دیر نہ لگی تھی۔ وہ آپریٹرس مشین لے کر آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو اس کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ یہ تو آپریٹرس مشین معلوم ہو رہی ہے۔ سلام و دعا کے بعد بلیک زیرو نے عمران کے ہاتھوں میں آپریٹرس مشین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، عمران نے کہا اور پھر اس نے بلیک زیرو کو رانا ہاؤس میں ہونے والی مجرموں کی کارروائی کی تفصیل بتا دی۔ بلیک زیرو کو بھی یہ سن کر دھچکا لگا کہ مجرم رانا ہاؤس میں گھس گئے تھے اور انہوں نے تمام ممبران کو زہریلی گیس کا شکار بنا کر طویل مدت کے لیے بے ہوش کر دیا تھا اور وہاں سے وہ ڈاکٹر عبدالحسن کی بیٹی کو بھی نکال کر لے گئے تھے۔ تو کیا اس آپریٹرس مشین سے پتہ چل سکتا ہے کہ کس پوائنٹ سے اسے بھیجا گیا تھا؟ بلیک زیرو نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ جدید ٹیکنالوجی کی حاصل آپریٹرس مشین ہے۔ اس ٹیکنالوجی کو ریموٹ کنٹرولنگ مشین کے ذریعے ہی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کو چونکہ کمپیوٹرائز سسٹم کے تحت استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں کیمرے نصب ہوتے ہیں، اس لیے کیمروں کے ساتھ ریکارڈنگ کے لیے میموری بھی لگائی جاتی ہے۔ اس میموری کارڈ سے اگر لائیو ریکارڈنگ دیکھنی ہو تو اس کے لیے ایک سرپلس سرکٹ لگایا جاتا ہے۔ سرپلس سرکٹ کے ذریعے ہی آپریٹر مشین کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور سرپلس سرکٹ سے ہی اسے کنٹرول کر کے اس بات کا پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ اسے کتنی دور سے اور کس لوکیشن سے کنٹرول کیا گیا ہے یا کیا جا رہا تھا۔ یہ ایک تکنیکی سسٹم ہے جسے چیک کرنے کے لیے مجھے چند تجربات کرنے پڑیں گے، لیکن بہرحال میں ساری چیکنگ کر لوں گا اور جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ آپریٹرس مشین کہاں سے روانہ ہوئی تھی اور اسے کتنے فاصلے اور کس پوائنٹ سے کنٹرول کیا گیا تھا، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں لیبارٹری میں جا رہا ہوں، تم مجھے وہاں چائے کا ایک کپ پہنچا دو، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن جانے سے پہلے کہ یہ بتا دیں کہ جوزف کے طریقہ علاج سے اگر ممبران ٹھیک ہو گئے تو کیا وہ اس قابل ہوں گے کہ ہوش میں آنے کے بعد چل پھر سکیں؟ بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، گیس کا اثر ان کے ذہن پر ہوا ہے، ان کے جسمانی نظام پر نہیں۔ ان کے ذہن متحرک ہو گئے تو وہ پہلے جیسے نارمل ہی ہوں گے، انہیں جسموں میں کوئی گرانی بھی محسوس نہیں ہوگی، عمران نے جواب دیا تو بلیک زیرو کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ ان کے لیے احکامات دینے ہیں تو بتا دیں، کیا ہوش میں آنے کے بعد میں انہیں مجرموں کی تلاش میں بھیج دوں؟ بلیک زیرو نے کہا۔ سائرل اور اس کے سیکشن کے افراد بے حد ذہین ہیں بلیک زیرو، وہ آسانی سے ہاتھ آنے والے نہیں ہیں، وہ نہ جانے کہاں چھپے ہوئے ہوں گے۔ ان تک پہنچنے کا ذریعہ ملیشیا تھی، لیکن افسوس کہ وہ بھی ہلاک ہو گئی ہے۔ اب وہ خود ہلاک ہوئی ہے یا اس کے جسم میں لگائی گئی کسی ڈیوائس سے اسے ہلاک کیا گیا ہے، اس کا مجھے کچھ علم نہیں ہے۔ اب لے دے کر ہمارے پاس یہ آپریٹرس مشین ہی بچی ہے، اسے بھی چیک کرنے میں وقت لگ جائے گا، لیکن بہرحال میں اس کی لوکیشن ٹریس کر لوں گا۔ مجھے خدشہ اس بات کا ہے کہ ایسا نہ ہو جب تک میں آپریٹرس مشین سے مجرموں کے ٹھکانے کی معلومات حاصل کروں، اس وقت تک وہ مجرم وہ ٹھکانہ ہی چھوڑ دیں۔ رہی بات ممبران سے بھاگ دوڑ کر آنے کی تو اس کا شاید کوئی فائدہ نہ ہو، لیکن تم انہیں شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر پھیلا دو تاکہ اگر مجرم لڑکی کو لے کر شہر سے نکلنے کی کوشش کریں تو انہیں روکا جا سکے۔ ہو سکتا ہے کہ مجرم پھر سے نسرین حسن کو کسی بیمار عورت کی حیثیت سے یا پھر کسی تابوت میں بند کر کے یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں۔ ممبران سے کہنا کہ وہ اس معاملے میں کسی سے رعایت نہ کریں، ہر چیز کی انتہائی باریک بینی سے چیکنگ کریں۔ لڑکی کو یقیناً میک اپ میں نکالا جائے گا، اس لیے وہ اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں وہ میک اپ واشر اپنے ساتھ لے جائیں اور جس پر معمولی سا بھی میک اپ کا شک ہو اس کا میک اپ واش کروائیں تاکہ لڑکی کو کسی بھی طریقے سے انہیں یہاں سے لے جانے کا کوئی موقع نہ مل سکے، عمران نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران آپریٹرس مشین لے کر تہخانے میں موجود لیبارٹری میں چلا گیا اور بلیک زیرو اس کے لیے چائے بنانے کے لیے کچن میں چلا گیا۔ عمران کے چہرے پر بلیک زیرو نے اس بار گہری سنجیدگی اور تناؤ دیکھا تھا جو ظاہر ہے ڈاکٹر عبدالحسن کی بیٹی کے لیے تھا جسے مجرم رانا ہاؤس پر اٹیک کر کے لے جانے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور یہ سب مجرموں نے رانا ہاؤس میں موجود سیکرٹ سروس کے تمام ممبران کی موجودگی میں کیا تھا، جو مجرموں کی ذہانت اور ان کی طاقت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بج چکی تو ٹرانکو نے سامنے میز پر پڑا ہوا سیل فون اٹھایا اور اسکرین پر ڈسپلے دیکھنے کے بعد اس نے بٹن پریس کر کے سیل فون کان سے لگا لیا۔ چیف میگرات بول رہا ہوں، چند مخصوص کوڈ ورڈز کے تبادلے کے بعد چیف میگرات کی آواز سنائی دی۔ یس چیف، ٹرانکو نے مدبانہ لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر عبدالحسن کی بیٹی کہاں ہے؟ چیف میگرات نے پوچھا۔ میں نے اسے ولسن اور سپر فورس کے گہری کے ذریعے دارالحکومت سے نکال دیا ہے باس، اور ابھی کچھ دیر پہلے میری فون پر ولسن سے بات ہوئی ہے، وہ لڑکی کو ایک مال بردار شپ میں پہنچانے میں کامیاب ہو گیا ہے اور مال بردار شپ انٹرنیشنل بارڈر کراس کر گیا ہے۔ بہت جلد ولسن اور گیری اس لڑکی کو لے کر ٹام پہنچ جائیں گے، ٹرانکو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسے دارالحکومت سے کیسے نکالا گیا ہے؟ مجھے تفصیل بتاؤ، چیف میگرات نے کہا۔ لڑکی کو دارالحکومت سے نکال کر لے جانے کے لیے ہمیں کئی پاپڑ بیلنے پڑے تھے باس، ہم نے لڑکی پر ٹرانکا سوٹ میک اپ کرایا تھا جو پلاسٹک سرجری جیسا میک اپ ہوتا ہے اور اسے نہ تو کسی میک اپ واشر سے واش کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی سائنسی آلے سے چیک کیا جا سکتا ہے۔
لڑکی کو ہم نے انتہائی بوڑھی اور بیمار عورت کا میک اپ کرایا تھا۔ اسے بیمار ظاہر کرنے کے لیے ہم نے اسے چند انجیکشن بھی لگائے تھے تاکہ اگر میڈیکل چیک اپ کے ساتھ ساتھ اس کا میڈیکل چیک اپ بھی کیا جائے تو اس کی بیماری ثابت ہو جائے۔ بہرحال لڑکی کو ہم نے ایک خصوصی ایمبولینس کے ذریعے دارالحکومت سے نکالا اور پھر اسے دوسری جگہ پہنچا کر نیا میک اپ کرایا گیا۔ ہر نئے علاقے میں اس کا میک اپ تبدیل کیا جاتا رہا اور پھر اسے ساحل تک پہنچا دیا گیا، جہاں سے ایک موٹر لانچ کے ذریعے سے اسپیشل مال بردار جہاز میں پہنچایا گیا۔ اس مال بردار جہاز میں لڑکی کو اس جہاز میں لے جانے والے سامان سے بھرے ہوئے ایک کنٹینر میں ڈالا گیا تھا۔ اس کنٹینر میں اسے آکسیجن پہنچانے کے تمام انتظامات کیے گئے تھے تاکہ راستے میں اسے کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اس کے علاوہ اس کی بھوک پیاس کو ختم کرنے کے لیے اسے طاقت کے انجیکشن بھی لگا دیے گئے تھے۔ وہ اس کنٹینر میں کئی روز بھوکی پیاسے زندہ رہ سکتی ہے، ٹرانکو نے جواب دیا۔ تو کیا اس لڑکی کی تلاش کے لیے متعلقہ ایجنسیوں یا پاکستانی سیکرٹ سروس نے کوئی انتظامات نہیں کیے تھے؟ چیف میگرات نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہاں چیکنگ کے سخت ترین انتظامات تھے چیف۔ مختلف ایجنسیوں کے ساتھ پاکستانی سیکرٹ سروس نے بھی تمام داخلی اور خارجی راستوں کا گھیراؤ کر رکھا تھا اور ان کے پاس میک اپ واشز کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل کیمرے بھی ہیں جن سے وہ ہر آنے جانے والے کی تصویریں اتارتے ہیں تاکہ میک اپ چیک کیا جا سکتے۔ اگر میں نے لڑکی کو ٹرانکا سوٹ میک اپ نہ کرایا ہوتا تو وہ آسانی سے اس لڑکی کا میک اپ چیک کر سکتے تھے۔ ٹرانکا سوٹ میک اپ کی وجہ سے وہ نہ صرف اس لڑکی کا میک اپ صاف کر سکے اور نہ ہی کیمرے کی کسی آنکھ سے اس کا اصل چہرہ دیکھ سکے، اور چونکہ ہم نے لڑکی کو انتہائی بوڑھی اور بیمار عورت بنایا تھا اس لیے انہوں نے اس پر زیادہ توجہ نہ دی تھی۔ ہم نے کاغذات بھی ایسے بنائے تھے جن کے مطابق عورت کو ہم ایک شہر سے دوسرے شہر کے ہسپتال میں شفٹ کر رہے ہوں۔ ولسن اور گیری کے پاس ان ہسپتالوں کے باقاعدہ دستاویزی ثبوت بھی موجود تھے، اس لیے اس ایمبولینس کو جانے کی اجازت دے دی گئی اور وہ دارالحکومت سے نکل جانے میں کامیاب ہو گئی تھی، ٹرانکو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم اس وقت کہاں پر موجود ہو؟ چیف میگرات نے پوچھا۔ میں ایک نئے اور محفوظ ٹھکانے پر ہوں چیف، ٹرانکو نے جواب دیا۔ اگر ولسن اور گیری لڑکی کو لے کر نکل سکتے ہیں تو پھر تم اور تمہارے باقی آدمی وہاں سے کیوں نہیں نکلے؟ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں نے ملیشیا کو ہلاک کرا دیا ہے۔ پاکستان سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر میں ملیشیا کی لاش ہے جسے شاید انہوں نے اب تک برقی بٹی میں جلا کر راکھ بھی بنا دیا ہوگا۔ پھر تمہارا وہاں رکنے کا کیا جواز رہ جاتا ہے؟ تمہیں فوری طور پر وہاں سے اپنے باقی ساتھیوں سمیت نکل جانا چاہیے تھا، چیف میگرات نے کہا۔ سوری چیف، میری وجہ سے ملیشیا کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے ہیں۔ اگر میں اسے وہاں چھوڑ کر نہ آتا تو آج وہ میرے ساتھ ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ملیشیا کو سیاہ فام آدمی نے پکڑا تھا اور مجھے ولسن اور گیری نے بتایا ہے کہ انہوں نے سیکرٹ سروس کے ممبران کو بھی دیکھا ہے، جس کا مطلب ہے کہ انہیں بھی ہوش میں لے آیا گیا ہے۔ مجھے اس بات پر حیرت ہو رہی ہے کہ پاکستان میں SS1 گیس اور اس کا کوئی اینٹی موجود نہیں ہے۔ میری سوچ کے مطابق سیکرٹ سروس کے ممبران کو ہوش میں لانے کے لیے X2 کو اینٹی انجیکشن امپورٹ کرنے چاہیے تھے اور اینٹی انجیکشن آنے میں کئی دن لگ جاتے اور پاکستان سیکرٹ سروس کے ممبران اسی طرح بے ہوشی کی حالت میں ہسپتالوں میں پڑے ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ مجھے ذاتی طور پر پاکستان سیکرٹ سروس کے چیف اور ممبران پر بے حد غصہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے جو مشن دیا تھا میں وہ مشن پورا کر کے ہی یہاں سے نکلوں۔ میں نے ڈاکٹر عبدالحسن کی بیٹی کو یہاں سے زندہ سلامت نکال دیا ہے جو جلد ہی آپ تک جزیرہ کارٹم پہنچ جائے گی، لیکن میں اس وقت تک واپس نہیں آؤں گا جب تک میں پاکستان سیکرٹ سروس کے ایک ایک ممبر کو ہلاک نہیں کر دیتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ ان میں عمران کا نام بھی شامل ہے، ٹرانکو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ نان سینس، جب وہ بے ہوشی کی حالت میں تمہارے سامنے پڑے ہوئے تھے اس وقت تو تم نے انہیں گولیاں نہیں ماری، اور جب وہ ہوش میں ہیں اور تم ان کے منہ سے ان کا شکار چھین لائے ہو تو کیا وہ آسانی سے تمہارے ہاتھ لگ جائیں گے؟ کیا تم انہیں آسانی سے ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ جبکہ تم نے ہی بتایا ہے کہ پاکستان سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر کے حفاظتی انتظامات انتہائی حد تک سخت ہو گئے ہیں اور تمہارے پاس اب ایسا کوئی سائنسی انتظامات موجود نہیں ہے کہ تم اس عمارت کے حفاظتی انتظام کو توڑ کر دوبارہ وہاں پہنچ سکو، چیف میگرات نے کہا۔ اس کے لہجے میں غصہ تھا۔ میں اس عمارت میں دوبارہ تو نہیں جا سکتا چیف، لیکن سیکرٹ سروس کے ممبران تو اس عمارت سے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ میں ان سب کو ڈھونڈوں گا اور ایک ایک کر کے سب کو ہلاک کروں گا۔ جب تک میں ان سب کو ہلاک نہیں کر دیتا اس وقت تک نہ مجھے سکون ملے گا اور نہ ہی میری منگیتر ملیشیا کی روح کو، اور ہم دونوں کو سکون چاہیے ہر صورت میں، ٹرانکو نے سخت لہجے میں کہا۔ حماقت مت کرو اور پاکستان سیکرٹ سروس سے ٹکرانے اور ان سے الجھنے کی کوشش نہ کرو۔ تم نے پاکستان سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر میں انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، اس لیے اب وہ زخمی شیر بن چکے ہیں اور زخمی شیروں کا شکار شکاریوں کے لیے ہلاکت خیز ثابت ہوتا ہے، چیف میگرات نے کہا۔ آپ جانتے ہیں چیف کہ میں شیروں کا ہی شکاری ہوں اور زخمی شیروں کا شکار کرنے کا تو الگ ہی لطف ہوتا ہے، اس لیے مجھے نہ روکے، میں ان سب کو ہلاک کرنے کے بعد ہی واپس آؤں گا، ٹرانکو نے منت بھرے انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو تم پھر ہیڈ کوارٹر سے تمام لنکس ختم کر دو۔ اگر شیروں نے تمہارا شکار کیا تو تم سے کوئی ایسا ثبوت ان کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے جس سے انہیں سائرل کے ڈی سیکشن کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں کچھ علم ہو یا یہ پتہ چلے کہ ڈاکٹر عبدالحسن کی بیٹی کو کہاں لے جایا گیا ہے۔ جب تم اپنے مشن میں کامیاب ہو جاؤ تو تم گریٹ لینڈ پہنچ جانا۔ گریٹ لینڈ کے اسپاٹ 1 ہوٹل میں تمہارا کمرہ بک ہوگا، میں پہنچتے ہی تم سے رابطہ کر لیا جائے گا اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ تمہارا سائرل کے لیے کام کرنا مناسب ہے یا نہیں، سمجھ گئے تم؟ دوسری طرف سے چیف میگرات نے کرخت اور انتہائی سرد لہجے میں کہا، تو ٹرانکو چونک پڑا۔ تو کیا اب مجھے سائرل سے نکالا جا رہا ہے؟ ٹرانکو نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہی سائرل کے مفاد کے لیے بہتر ہے اور سائرل اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، تمہارے لیے یہ لاسٹ وارننگ ہے۔
اگر تم آج یہاں سے نکل جاتے تو مجھے کال کر لینا، دوسری صورت میں اس وقت تک تم سے سائرل کا کوئی رابطہ نہیں ہوگا جب تک تم گریٹ لینڈ کے ہوٹل کے کمرے میں نہ پہنچ جاؤ، گڈ بائے۔ دوسری طرف سے چیف میگرات نے انتہائی سخت لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ چیف کیا سمجھتا ہے کہ اگر میرا سائرل سے تعلق ختم ہو گیا تو میری طاقت کمزور پڑ جائے گی؟ ٹرانکو کے بازوؤں میں بھی اب بھی اتنی طاقت ہے کہ وہ عمران اور پاکیشا سیکرٹ سروس کا مقابلہ کر سکے۔ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک میں اپنے ہاتھوں سے پاکیشا سیکرٹ سروس کے ایک ایک ممبر کو ہلاک نہ کر دوں اور ان کی بوٹیاں نہ اڑا دوں، ٹرانکو نے گھراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ نوجوان کے چہرے پر بوکھلاہٹ اور بدحواسی کے تاثرات دکھائی دے رہے تھے۔ ٹرانکو اسے دیکھ کر چونک پڑا۔ باس اس آدمی نے اندر داخل ہوتے ہی بڑے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا ہوا ڈریک، اس قدر بوکھلائے ہوئے کیوں ہو؟ نوجوان کو اس طرح بوکھلایا ہوا دیکھ کر ٹرانکو نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ ہماری رہائش گاہ کا گھیراؤ کیا جا رہا ہے باس، اس نوجوان ڈریک نے اس انداز میں کہا تو ٹرانکو یکلہت اچھل پڑا۔ گھیراؤ؟ کیا مطلب؟ ٹرانکو نے کہا۔ عمارت کی چھت کے اوپر 2 گن شپ فلائنگ سوسرز موجود ہیں اور باہر 3 کاریں آ کر رکی ہیں جن میں سے 10 مسلح افراد نکل کر عمارت کے چاروں طرف پھیل گئے ہیں۔ ان کے پاس میزائل گنیں بھی ہیں، ڈریک نے جواب دیا۔ تو ٹرانکو کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ پریشانی کے تاثرات بھی نمایاں ہو گئے۔ او کون ہیں وہ لوگ اور تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ ٹرانکو نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ وہ کون ہے میں نہیں جانتا، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ وہی لوگ ہیں جنہیں ہم نے اس قلعے نما عمارت میں بے ہوش کیا تھا۔ ان کے چہرے تو نئے ہیں لیکن ان کے قد کاٹ ان جیسے ہی ہیں، اور ان کے ساتھ ایک لمبا ترنگا سیاہ فام بھی موجود ہے، ڈریک نے جواب دیا۔ سیاہ فام ٹرانکو کے منہ سے نکلا۔ اس کے ذہن میں فوراً وہ سیاہ فام گھوم گیا جس کے بارے میں اسے ولسن نے بتایا تھا کہ وہ قلعے نما عمارت میں کسی خفیہ جگہ پر موجود تھا۔ یس باس، میرے ساتھیوں نے مسلح ہو کر پوزیشن تو سنبھال لی ہے لیکن ہمارے لیے فلائنگ سوسرز خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان پر طاقتور ریڈ میزائل نصب ہیں، اگر ہم نے ان سوسرز کو نشانہ بنایا تو وہ عمارت پر آ گریں گے اور ان پر نصب میزائل بلاسٹ ہو جائیں گے جس کے نتیجے میں یہ پوری عمارت تباہ ہو سکتی ہے، ڈریک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آؤ میرے ساتھ، ٹرانکو نے جیب سے مشین پسٹل نکال کر ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، اور تیزی سے دروازے کی طرف لپکا ڈریک اس کے پیچھے کمرے سے نکل کر باہر آ گیا۔ باہر آ کر ٹرانکو صحن میں آیا اور اس نے آسمان کی طرف سر اٹھایا تو اسے آسمان پر 2 فلائنگ سوسر پرواز کرتے ہوئے دکھائی دیے جو عمارت سے کافی بلندی پر تھے، اور ان فلائنگ سوسرز پر واقعی سرخ رنگ کے میزائل لگے ہوئے تھے۔ یہ آپریٹرز مشین باکس سے مختلف تھے جسے ولسن نے قلعے نما عمارت کی طرف بھیجا تھا۔ ان سوسرز کے کناروں پر چھوٹے مشین پسٹلز کی نالیں بھی جھانکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں جن سے پتہ چلتا تھا کہ ان فلائنگ سوسرز سے نہ صرف میزائل فائر کیے جا سکتے ہیں بلکہ ان سے تسلسل کے ساتھ فائرنگ بھی کی جا سکتی ہے۔ آخر یہ لوگ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ چیف نے ملیشیا کو تو ہلاک کر دیا تھا اور اگر ملیشیا زندہ بھی ہوتی تو اسے ہمارے اس نئے ٹھکانے کا علم ہی نہیں تھا، ٹرانکو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر اس کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا۔ او کہیں ان کے ہاتھ ماسٹر گراہم تو نہیں لگ گیا؟ ضرور یہی بات ہے، اس ٹھکانے کے بارے میں ماسٹر گراہم کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن ماسٹر گراہم ان کے ہاتھ کیسے لگ سکتا ہے؟ اس نے کہا تھا کہ وہ یہاں 7 پردوں میں چھپا ہوا ہے، کوئی لاکھ کوشش بھی کر لے تو اس تک نہیں پہنچ سکتا، ٹرانکو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ تیزی سے مڑا اور پھر وہ دوڑتا ہوا برآمدے میں آ گیا۔ سامنے زینہ تھا، وہ زینے کی طرف بڑھا اور پھر تیزی سے زینے چڑھتا ہوا چھت کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ڈریک بھی اس کے ہمراہ تھا، اس کے ہاتھ میں بھی مشین پسٹل دکھائی دے رہا تھا۔ چھت پر پہنچتے ہی ٹرانکو نے ایک بار پھر پرواز کرتے ہوئے فلائنگ سوسر کی طرف دیکھا اور پھر وہ چھت کے کنارے کی طرف بڑھا۔ ہاں دوسری طرف سڑک تھی۔ اس نے قدرے آگے بڑھ کر دیکھا تو اسے عمارت سے کافی فاصلے پر 3 کاریں دکھائی دی لیکن وہاں سے کوئی آدمی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ ٹرانکو نے کہا۔ وہ ارد گرد کی عمارتوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں باس، اور اس طرف پلاٹ خالی ہیں، وہ ان پلاٹس میں موجود جھاڑیوں میں بھی چھپے ہوئے ہیں، ڈریک نے کہا۔ ٹرانکو نے چھت کے چاروں طرف جا کر عمارت کے ارد گرد کا جائزہ لیا لیکن اسے وہاں کوئی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ پھر اسے ایک عمارت کے باہر موجود شیڈ کے ساتھ لگے ہوئے پلر کے پیچھے ایک آدمی کا سایہ دکھائی دیا تو اس نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ اب کیا کرنا ہے باس؟ ڈریک نے کہا۔ کرنا کیا ہے، ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ یہاں آنے والے یہ لوگ پاکیشا سیکرٹ سروس سے تعلق رکھتے ہیں، میں انہی کا شکار کرنے کا پروگرام بنا رہا تھا۔ یہاں آ کر انہوں نے میری مشکل آسان کر دی ہے، اب مجھے ان کی تلاش میں سرگرداں نہیں ہونا پڑے گا، ٹرانکو نے کہا۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ ڈریک نے کہا۔ تمہارے ساتھیوں نے پوزیشن تو سنبھال لی ہے لیکن ان کے پاس اسلحے کی کمی ہو سکتی ہے، اس لیے تم نیچے تہخانے میں جاؤ اور سارا اسلحہ نکال لاؤ۔ ہم سب سے پہلے ان فلائنگ سوسرز کو نشانہ بنائیں گے، اس کے بعد باہر جتنے بھی مسلح افراد ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں گے، اور ہاں بلٹ اور بم پروف جیکٹس پہننا نہ بھولنا، ٹرانکو نے اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ یس باس، ڈریک نے کہا، اور پھر وہ دونوں ایک بار پھر زینوں کی طرف بڑھے اور زینے اترنے لگے۔ وہ جیسے ہی زینے اتر کر نیچے آئے اسی لمحے اچانک انہیں برآمدے میں یک کے بعد دیگرے دھماکے ہوتے سنائی دیے، اس کے ساتھ ہی اچانک ہر طرف سے تیز فائرنگ شروع ہو گئی۔ ٹرانکو ڈریک اس سے پہلے کہ کچھ سمجھتے اسی لمحے ٹرانکو کی ناک سے تیز بو کا ببکا سا ٹکرایا اور اس نے بے اختیار سانس روکنے کی کوشش کی لیکن دوسرے لمحے اسے اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہوا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی لیکن لا حاصل۔ دوسرے لمحے وہ لہرایا اور خالی ہوتی ہوئی ریت کی بوری کی طرح گرتا چلا گیا۔
عمران لیبارٹری سے نکل کر آپریشن روم میں پہنچا تو بلیک زیرو اس کے احترام میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو، عمران نے کہا اور اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے تاثرات تھے۔ وہ لیبارٹری میں تقریباً 5 گھنٹے رہا تھا۔ آپریٹرز مشین باکس پر مسلسل کام کرتے رہنے کی وجہ سے اس پر واقعی تھکاوٹ طاری ہو گئی تھی۔ آپ کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتا ہوں، بلیک زیرو نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بلیک زیرو اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد بلیک زیرو چائے کے 2 کپ بنا کر لے آیا۔ اس نے ایک کپ عمران کے سامنے میز پر رکھا اور دوسرا کپ لے کر اپنی کرسی کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ پتہ چلا اس آپریٹرز مشین سے؟ بلیک زیرو نے عمران کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، جو گہرے خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ نہیں، اس کا سارا ڈیٹا ریموو کر دیا گیا ہے۔ انتہائی جدوجہد کے بعد بھی کچھ نہیں پتہ چل سکا ہے کہ فلائنگ ساسرز کو کہاں سے اڑایا گیا تھا یا کنٹرول کیا گیا تھا، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے ہونٹ بھینچ لیے۔ او، یہ تو بہت برا ہوا ہے اور ممبران کی طرف سے بھی کچھ حوصلہ افزا خبر نہیں ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ ممبران بھی انہیں ٹریس نہیں کر سکے ہیں؟ عمران نے چونک کر کہا۔ جی ہاں، انہوں نے شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر پکٹنگ کر رکھی ہے۔ وہ ہر مشکوک شخص کا میک اپ چیک کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک انہیں کوئی کامیابی نہیں ملی ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ٹائیگر نے بھی ہر ممکن کوشش کر لی ہے لیکن اسے بھی کامیابی نہیں ملی ہے، اس لیے میں نے اسے ماسٹر گراہم کو اٹھا کر رانا ہاؤس پہنچانے کا کہہ دیا ہے۔ اب ایک وہی ایسی کڑی ہے جو اگر اپنی زبان کھول دے تو باقی کڑیوں کا پتہ چل سکتا ہے، ورنہ اس بار مجرموں نے واقعی شاندار انداز میں اپنا کام مکمل کیا ہے اور مجھ سمیت پوری سیکرٹ سروس کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اپنا کام کر گزرنے اور یہاں سے غائب ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ تو کیا آپ اسے اپنی ناکامی سمجھ رہے ہیں؟ بلیک زیرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے مجرموں کے ناموں کے سوا میرے پاس ان کا پتہ لگانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ انہوں نے تمام کلیوز ختم کر دیے ہیں اور انتہائی ٹائٹ سیکیورٹی کے باوجود وہ ممبران کی موجودگی میں لڑکی کو رانا ہاؤس سے نکال کر لے گئے ہیں۔ یہ میری اور ممبران کی ناکامی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ عمران نے سر جھٹک کر کہا۔ اگر وہ لوگ اسی طرح کسی خفیہ ذریعے سے لڑکی کو یہاں سے، میرا مطلب ہے دارالحکومت سے بھی نکال کر لے جانے میں کامیاب ہو گئے تو بلیک زیرو نے کہا، پھر میرے اور ممبران کے پاس استعفیٰ دینے کے علاوہ اور کیا چارہ رہ جائے گا؟ ان کی پکٹنگ کے باوجود وہ اگر نکل گئے تو پھر ممبران کا اللہ ہی حافظ ہے، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو بلیک زیرو نے چونک کر سامنے پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور کان سے لگا لیا۔ X2، بلیک زیرو نے X2 کے محسوس انداز میں کہا۔ جوزف بول رہا ہوں، باس ہے تو بات کرا دے۔ دوسری طرف سے جوزف کی مخصوص آواز سنائی دی۔ ٹھیک ہے، بات کرو، بلیک زیرو نے کہا اور اس نے اٹھ کر فون سیٹ اٹھایا اور لا کر عمران کے سامنے رکھا اور ریسیور اس کی طرف بڑھا دیا۔ عمران بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ جوزف بول رہا ہوں، باس، دوسری طرف سے جوزف نے جواب دیا۔ کیا ہوا، کیوں کال کیا ہے؟ عمران نے کہا۔ ٹائیگر ایک آدمی کو لایا ہے باس، میں نے اسے لے جا کر بلیک روم میں راڈز والی کرسی پر جکڑ دیا ہے۔ ٹائیگر نے کہا تھا کہ میں اس آدمی کے بارے میں آپ کو کال کر کے بتا دوں، جوزف نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ٹائیگر کہاں ہے؟ کیا وہ اس آدمی کو تمہارے سپرد کر کے چلا گیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نو باس، وہ اس آدمی کے ساتھ بلیک روم میں ہی موجود ہے، جوزف نے جواب دیا۔ اوکے، میں پہنچ رہا ہوں، عمران نے جواب دیا اور پھر اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ ٹائیگر شاید اس ماسٹر گراہم کو لے آیا ہے، اب مجھے جا کر اس سے بات کرنی ہوگی اور اس کا منہ کھلوانا ہوگا، عمران نے کہا۔ اس نے سامنے پڑی ہوئی چائے کا کپ اٹھایا اور اسے جلدی سے پی کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تم عمران سے کہو کہ وہ اپنا کام جاری رکھیں، ضرورت پڑنے پر جب میں انہیں بلاؤں تو وہ فوراً میرے پاس پہنچ جائیں۔ اگر ہمیں کسی جگہ ریڈ کرنے کی ضرورت پیش آئی تو ہم ایک ساتھ وہاں پہنچیں گے، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا اور عمران مڑ کر تیز سے چلتا ہوا آپریشن روم سے نکلتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ اپنی کار میں سوار دانش منزل سے نکل کر رانا ہاؤس کی جانب اڑا جا رہا تھا۔ نہایت تیز رفتاری سے کار دوڑاتا ہوا وہ جلد ہی رانا ہاؤس پہنچ گیا۔ رانا ہاؤس کے گیٹ کے سامنے پہنچ کر اس نے مخصوص انداز میں کار کا ہارن بجایا تو کچھ ہی دیر کے بعد جوزف نے اس کی کار دے کر پھاٹک کھول دیا اور عمران کار لے کر اندر آیا اور اس نے کار کو لے جا کر پورچ میں روک دیا جہاں پہلے سے ہی ٹائیگر کی کار موجود تھی۔ ٹائیگر بلیک روم میں ہی موجود ہے، عمران نے کار سے اتر کر سامنے سے آتے ہوئے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، جوزف نے جواب دیا تو عمران نے اس بات میں سر ہلایا اور برآمدے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ جوزف اس کے پیچھے بڑھا۔ سنو جوزف، عمران نے رک کر جوزف کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ یس باس، جوزف نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ٹائیگر جس آدمی کو لایا ہے اس کا تعلق انڈر ورلڈ سے ہے اور وہ بے حد قائم اور تربیت یافتہ آدمی ہے، مجھے اس کی زبان کھلوانی ہے۔ مجھے نہیں لگ رہا کہ اس پر کسی قسم کا تشدد کاری رہے گا، اس کی زبان کھلوانے کے لیے ہمیں کسی خاص طریقے سے کام لینا پڑے گا، تم ایک کام کرو، عمران نے سوچتے ہوئے انداز میں کہا۔ یس باس، جوزف نے کہا اور عمران اسے ہدایات دینے لگا جنہیں سن کر جوزف کے چہرے پر حیرت کے تاثرات پھیل گئے۔ یس باس، میں بھی تیار کر کے لاتا ہوں، اس طریقے سے تو واقعی کسی مجرم کی کھال مگرمچھ کی کھال سے بھی زیادہ سخت ہو تو وہ چٹک جائے گی اور وہ شدید اذیت میں مبتلا ہو جائے گا اور پھر اس کی زبان ہر صورت میں کھل جائے گی، جوزف نے کہا۔ ہاں ایسا ہی ہوگا، ایسے گنڈے بدماش جو خود کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھتے ہیں، ان کا کام صرف آرڈرز دینا اور ان پر عمل کرانا ہی ہوتا ہے، اپنے ہاتھ پاؤں چلانا یہ بھول جاتے ہیں، انہیں اذیت دینے کا پتہ ہوتا ہے، اذیت ہوتی کیا ہے اس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے، وہ جو اذیت دیتے ہیں اس سے بڑھ کر انہیں اذیت ملتی ہے تو ہی انہیں احساس ہوتا ہے کہ انسان میں اذیت اور کرب سہنے کی کتنی طاقت موجود ہے۔ بہرحال ہم کوشش کریں گے، ہو سکتا ہے کہ ہماری یہی کوشش اس کی زبان کھلوانے میں کارآمد ثابت ہو جائے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے باس، میں بندوبست کرتا ہوں، جوزف نے کہا اور مڑ کر ایک طرف چلا گیا۔
اور عمران بلیک روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بلیک روم میں داخل ہوا۔ بلیک روم میں ٹائیگر موجود تھا۔ سامنے موجود ایک راڈ والی کرسی پر ایک ادھیڑ عمر لیکن لمبا ترنگا اور انتہائی مضبوط جسم کا آدمی جکڑا ہوا تھا۔ وہ آدمی ہوش میں تھا۔ اس کا سر گنجا تھا اور اس کے چہرے پر متعدد کٹ کے پرانے نشان دکھائی دے رہے تھے، جس سے پتہ لگ رہا تھا کہ اس کی ساری زندگی لڑائی بڑائی میں ہی گزری ہو۔ اس کے چہرے پر صفاقیت، درندگی اور بربریت کے تاثرات نمایاں طور پر دیکھے جا سکتے تھے۔ اس آدمی کی آنکھوں میں بھی درندوں جیسی سرخی چھائی ہوئی تھی اور وہ راڈارز والی کرسی پر جکڑا ٹائیگر کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ عمران کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا اور اسے تیز نظروں سے گھورنے لگا۔ تو یہ ہے ماسٹر گراہم، عمران نے اندر آ کر ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، ٹائیگر نے جواب دیا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اسے ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں کسی ماسٹر گراہم کو نہیں جانتا۔ اس کی بات سنتے ہی ادھیڑ عمر آدمی نے غصیلے انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر عمران مسکرا دیا۔ وہ آگے بڑھا اور بڑے اطمینان بھرے انداز میں اس کے سامنے پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تو کون ہو تم؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں ہوٹل برائٹ لائٹ کا مالک اور جنرل مینیجر ہوں اور میرا نام گریس ہے۔ گریس، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں ہی ماسٹر گراہم ہوں؟ بولو، جواب دو مجھے، اس نے فوراً کہا۔ اپنے پرانے پارٹنر کو شاید تم بھول رہے ہو جو تمہاری اصل حقیقت جانتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو ماسٹر گراہم چونک پڑا۔ پارٹنر؟ کون پارٹنر؟ میرا کوئی پارٹنر نہیں ہے، میں اس ہوٹل کا بلا شرکت غیر مالک ہوں، ماسٹر گراہم نے کہا۔ میں تمہارے پرانے پارٹنر اور سہراب کی بات کر رہا ہوں، عمران نے کہا۔ تو ماسٹر گراہم کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے پریشانی کے تاثرات ابھرے اور اس کی آنکھیں سکڑ کر چھوٹی سی ہو گئیں، لیکن اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ اور سہراب؟ میں کسی اور سہراب کو نہیں جانتا اور نہ ہی اس نام کا کوئی آدمی میرے کاروبار میں کبھی میرا پارٹنر رہا ہے، ماسٹر گراہم نے کہا۔ اگر تم اپنے پرانے پارٹنر اور سہراب کو نہیں جانتے تو پھر تم یقیناً سائرل کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتے ہوگے اور تم اس بات سے بھی انکار کرو گے کہ تم سائرل کے ڈی سیکشن کے گروپ کو یہاں سپورٹ کر رہے ہو، عمران نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ عمران کی باتیں سن کر ماسٹر گراہم نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ نہ جانے تم کیا کہہ رہے ہو، تمہاری کوئی بھی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ کون سائرل اور اس کا اپنے کون سے ڈی سیکشن کا گروپ؟ ماسٹر گراہم نے اپنے لہجے میں ٹھوس پن پیدا کرتے ہوئے کہا، لیکن اس کے لہجے سے ہی عمران کو اندازہ ہو گیا کہ وہی اس کا مطلوبہ آدمی ہے جس کی اسے تلاش تھی۔ اسی لمحے جوزف اندر داخل ہوا اور آگے بڑھ کر ٹائیگر کے پاس کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ابھی معلوم ہو جائے گا کہ تم کتنا سچ بول رہے ہو، عمران نے کہا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جوزف، عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، جوزف نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کام کا کیا ہوا، عمران نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کام مکمل ہے باس، جوزف نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوکے، لاؤ جا کر، عمران نے کہا۔ تو جوزف نے اس بات میں سر ہلایا اور اس نے جیب سے ایک لمبی مگر پتلے سائز کی ڈبیا نکالی اور اسے کھول لیا۔ اس نے ڈبیا جان بوجھ کر ماسٹر گراہم کی طرف رکھی تاکہ وہ دیکھ سکے کہ اس ڈبیا میں کیا ہے۔ ڈبیا میں دو چھوٹی چھوٹی سرنجیں تھیں، ان میں سے ایک سرنج میں سرخ رنگ کا محلول بھرا ہوا تھا جبکہ دوسری سرنج میں زرد رنگ کا محلول دکھائی دے رہا تھا۔ دونوں ایک ہی مقدار میں تھے۔ جوزف نے ڈبیا سے سرخ رنگ کے محلول والی سرنج نکالی اور ڈبیا بند کر کے اس نے جیب میں ڈالی اور پھر وہ سرخ محلول والی سرنج لے کر ماسٹر گراہم کی طرف بڑھا۔ سرنج اور اس میں موجود سرخ محلول کو دیکھ کر ماسٹر گراہم کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں اور وہ پریشانی کے عالم میں جوزف اور اس کے ہاتھ میں سرخ محلول والی سرنج دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب، یہ کیا ہے، ماسٹر گراہم نے چونکتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ انتہائی نفرت بھرا تناؤ آ گیا تھا۔ تم کہہ رہے ہو کہ تم ماسٹر گراہم نہیں ہو، تو میں نے سوچا کہ چلو تمہاری بات مان لیتے ہیں۔ میرے ساتھی نے اس سرنج میں ریڈلر 3 ڈال رکھا ہے اور شاید تم نہیں جانتے کہ یہاں زہریلے پودوں سے نکالا گیا زہر ہوتا ہے جو انسانی صحت کے لیے انتہائی خوفناک ہے۔ اگر یہ انجیکشن انسانی جسم میں انجیکٹ کر دیا جائے تو اس کا فوری اثر ظاہر ہوتا ہے اور جسم میں یک لحظ بڑے بڑے آبلے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ایسے آبلے جیسے آگ میں جلنے سے بنتے ہیں۔ یہ آبلے انتہائی اذیت ناک ہوتے ہیں اور پھر جب یہ آبلے پھٹنا شروع ہوتے ہیں تو اذیت اور کرب کا ایسا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں سے اپنا جسم نوچنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اپنی ساری کھال کھینچ کر اتار لیتا ہے۔ تکلیف اور کرب کا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک انسانی گوشت کا پہلے بیرونی طور پر اور پھر اندرونی طور پر گلنا سڑنا شروع نہ ہو جائے۔ اس زہر سے انسانوں کا منٹ میں سارا گوشت غائب ہو جاتا ہے اور پھر ہڈیوں کی باری آتی ہے جو موم کی طرح پگھلتی ہیں۔ تم سب کو اذیتیں دیتے ہو تو میں نے سوچا کہ یہ انجیکشن لگا کر تمہیں بھی اس بات کا احساس دلایا جائے کہ اذیت کہتے کسے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو ماسٹر گراہم کا رنگ بدل گیا۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو، ماسٹر گراہم نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ بتانے سے بہتر ہے کہ تم پر اس زہر کا تجربہ کیا جائے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تجربہ؟ کیا مطلب، کیا تم یہ زہر مجھے لگانے کا سوچ رہے ہو، ماسٹر گراہم نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں سے سمجھدار ہو، عمران نے مسکرا کر کہا۔ تو ماسٹر گراہم کے چہرے پر زمانے بھر کا خوف ابھر آیا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، اسے پیچھے ہٹاؤ، مجھے یہ زہریلا انجیکشن نہ لگاؤ پلیز، ماسٹر گراہم نے چیختے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، ایک بار اذیت کا مزہ چکھ کر تو دیکھو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، ماسٹر گراہم نے ہذیانی انداز میں کہا۔ جوزف، لگاؤ اسے انجیکشن، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ آدمی کتنا جاندار ہے اور اس میں اذیت سہنے کی کتنی قوت موجود ہے، عمران نے اس پر جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو جوزف اسفات میں سر ہلا کر سرنج لے کر تیزی سے ماسٹر گراہم کی طرف بڑھا۔ ماسٹر گراہم کی نظریں جیسے سرنج پر گڑ گئیں اور اس کا جسم یوں کانپنے لگا جیسے سرنج اور اس میں موجود سرخ رنگ کا زہر اس کی شکل میں سے اپنی موت دکھائی دے رہی ہو۔ رک جاؤ، فار گاڈ سیک رک جاؤ، اسے دور لے جاؤ، مجھے انجیکشن نہ لگاؤ، یہ سرخ زہر اس کی اذیت میں برداشت نہ کر سکوں گا، رک جاؤ، ماسٹر گراہم نے ہکلکتی ہوئی آواز میں کہا۔
اگر تم مان لو کہ تم ماسٹر گراہم ہو تو پھر تم ان سے بچ سکتے ہو، عمران نے جوزف کو رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے ماسٹر گراہم کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں میں مانتا ہوں، میں ماسٹر گراہم ہوں، میں ماسٹر گراہم ہوں، ماسٹر گراہم نے اچانک ہذیانہ انداز میں چیختے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ تو تم یہ بھی مانتے ہو کہ تم سائرل کے گروپ کی پشت پناہی بھی کر رہے ہو، عمران نے کہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔